السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وإیاک نعبد وإیاک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناد علیم مظہر العجائب، تجدہ اونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں عید غدیر کی ٹاپک کو لے کر۔ ویسے تو میرا اس ٹاپک پر بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میرا موضوع صرف قرآن، امت کے حالات اور جہاد ان پر رہتا ہے، لیکن ناظبیوں کے سوالات کی وجہ سے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے۔ تو چلیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اسی دن کو یاد کر کے عید غدیر منایا جاتا ہے، چونکہ نبی کا بہت بڑا اعلان ہے یہ، اور اللہ کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ جو ناظبی لوگ ہیں، جن کے اندر ناظبیت گھس چکی ہے، ان کو اس دن سے بڑا اعتراض رہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی اعتراض ظاہر کیا، تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ ان کے اعتراض کیا کیا ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اعتراض نمبر 1 ان کا یہ ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اعتراض نمبر 2 یہ ہے کہ جس دن عید غدیر مناتے ہو، یعنی 18 ذو الحجہ کو، تو اسی دن عثمان غنی رضی اللہ عنہما کا شہادت کا بھی دن ہے، تو آپ کیسے خوشی منا سکتے ہو؟ یہ 2 بڑے اعتراض ہیں، اور چھوٹے موٹے بہت سارے ہوں گے، پر میں ان 2 اعتراضوں کا جواب دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے، تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف عید نہیں کہا، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ افضل ہے یہ کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں تقریباً 50 سے بھی زیادہ عید آتی ہے، پر ان لوگوں سے پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف 2 ہی عید ہے۔ اچھا، اب جمعہ کے دن کو عید کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ایسی چیزیں ہوئی جو یادگار ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر جمعہ کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی انہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور جمعہ کے دن ہی سارے لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح جو دن کچھ ایسی چیز ہو جو اسلام کے لحاظ سے بہت یادگار ہے، تو اسے عید کا دن کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلے اعتراض کا جواب۔ اب نمبر 2 اعتراض کا جواب، جس میں عثمان غنی کے شہادت کا بہانہ لے آتے ہیں، کیونکہ پہلی والی بات سے دال نہیں گلی، تو اب شہادت والی بات۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی تھی، تو ابو جہل کے فوج میں سے 3 لوگ آگے آئے، جن کا نام تھا عتبہ بن رابعہ، شیبہ بن رابعہ اور ولید بن عتبہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے
3 لوگ آگے آئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، جن میں حمزہ ابن عبد المطلب، مولا علی ابن ابو طالب اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہما، یہ 3 لوگ تھے۔ اب یہ عبیدہ ابن الحارث جو ہے یہ اس جنگ میں، مقابلے میں زخمی ہو گئے تھے، جس کے وجہ سے یہ عید کے دن شہید ہوئے، کیونکہ جنگ بدر رمضان میں ہوا تھا، تو اس لحاظ سے تو پوری امت کا عید کے دن خوشی منانا اور دعوت کھانا تو بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ تو اتنے بڑے صحابی تھے کہ عثمان غنی کا تو ان کے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عبیدہ ابن الحارث پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا لگتے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ کہ وہ جنگ بدر کے شہید ہے، تو ان سے کیا مقابلہ۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا عید منانے سے، خوشی منانے سے، تو اس لحاظ سے یہ نازبیوں کا یہ بہانہ بھی فیل ہو گیا۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ مانتے ہو کہ غدیر خم کا واقعہ ہوا ہے اور نبی نے من کن تو مولا کہا ہے، تو بھلے ہی پھر آپ کو عید کہنے میں اعتراض ہے تو عید لفظ مت استعمال کرو، لیکن غدیر کا ذکر تو کرو۔ غدیر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ولایت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ خیر، غدیر تو بہرحال بہت ساری اور باتیں ہیں جن کا ذکر یہ نازبی لوگ کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا، ابھی ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان کا پورا مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے مکمل ہونے پر عید الفطر منایا جاتا ہے، اور اسی طرح حاجیوں کا جب حج عرفہ کے دن مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمام نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور یہ آیت غدیر خم پہ نازل ہوئی تھی۔ تو جس طرح رمضان کے مکمل ہو جانے پر عید منائی جاتی ہے، حج کے مکمل ہو جانے پر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ نے جب دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تو عید غدیر منائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مجھ سے کہنے میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔